السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں کو۔ آپ لوگوں سے میں آج پھر سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کل سے فیصلے کے بعد سے آپ لوگ بہت ہی دل برداشتہ ہوئے تھے۔ شکر ہے میں نہیں ہوئی تھی اور میں نے فوری طور پر یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے اور شکست کا کبھی سوچنا بھی نہیں۔ تو آج کچھ دل کی باتیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں کہ بے شک ماشاءاللہ کپتان اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم جیسے بے لوث اور بے غرض ساتھی ان کو ملے ہیں جنہیں کسی طرح کا حرص یا طمع نہیں ہے کہ کوئی ہمیں عہدہ ملے گا یا کوئی ہمیں اس کا کوئی ہمیں ریٹرن چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ شاید ہم لوگ جو ہیں قوانین فطرت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اعتراض کرنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ میں سے یا میرے بشمول کسی نے بھی ہمارے کپتان سے زیادہ کٹھن اور طویل جدوجہد کی ہے؟ اور کسی نے بھی اس سے زیادہ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا ہے؟ جس نے اپنا کچھ چھوڑا ہی نہیں، وہ مایوس نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں آخری گیند تک لڑوں گا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ سوچنے لگ جائیں کہ نہیں ہم تو شکست کھا گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں سب سے زیادہ ہمیں اپنی سوچ ہی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ ہماری سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہماری سوچ ہی مثبت نہیں ہے تو ہم کیا فیڈ بیک دیں گے؟ ہم اپنی جسم کو کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں؟ تو اگر ہمارے حوصلے بلند ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کیا یہ کوئی قیامت آ گئی ہے؟ اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی ہے؟ چلیں بالفرض دنیا ختم ہو گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اور اگر قیامت نہیں آئی ہے اور ابھی زندگی باقی ہے تو پھر جدوجہد بھی باقی ہے۔ جب 1,24,000 نبی، رسول اور پیغمبر اللہ میاں نے آج تک اس کائنات میں بھیجے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کسی ورد، وظیفے یا دعا کے اوپر انحصار کر کے اپنی جنگ جیتی ہو۔ سب نے عملی طور پر جدوجہد کی ہے۔ تو کیا ہم جو ہیں اتنے اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کوئی وظیفہ پڑھیں گے اور آسمان سے کوئی منو سلوا نازل ہو جائے گا؟ یہ نظام کو تبدیل کرنے کا سفر ہے اور نظام کو تبدیل کرنے کی جدوجہد ہے، اور کسی نظام کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ بے شک آپ دنیا کی تمام علاقوں، مذہبوں اور ہر طرح کی ڈسکریمنیشن کو مٹا کر آپ صرف اس بات پہ غور کریں کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نظام کو بدلنا ہے تو اسے ایک طویل کٹھن جدوجہد میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی آسمان سے منو سلوا نازل نہیں ہوتا، اور آسمان سے جن پر منو سلوا نازل ہوا تھا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہر نعمت جو قدر کے بغیر کوشش کے مل جاتی ہے اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی۔ جس کے لیے کوئی قربانی نہ دی ہو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، یہ کھیل ابھی ختم تھوڑی ہو گیا ہے۔ اور کپتان کو دیکھیں، اس کی جو تربیت اللہ میاں نے ایسے کی ہے، اس کا سٹیمنا ایسا ہے کہ ایک اننگ کے بعد دوسری اننگ، ایک آؤٹ کرنے کے بعد دوسرے کو آؤٹ کرنا ہے، ایک میچ کے بعد دوسرا میچ ہے۔ یہ زندگی ہے۔ جب آپ ایک مرحلہ زندگی میں آپ اپنے طے کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے اگلے مرحلے میں جانا ہوتا ہے، یعنی نیکسٹ لیول میں۔ جیسے بچہ جب کنڈر گارڈن میں ہوتا ہے تو وہ کھیل ہی کھیل میں پڑھنا لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد ذرا سیریسنیس آ جاتی ہے، کلاس 1 میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سیریسلی پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے بے شک وہ جو کنڈر گارڈن میں سیکھی ہوئی الف بے ہے یا اے بی سی ہے یا 1 2 3 ہے، وہ اس کو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی کام آتی رہے گی. لیکن اگر کوئی ہمیشہ کنڈر گارڈن میں پڑھتا رہے تو وہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا. زندگی کا یہ اصول ہے کہ اسے نیکسٹ لیول میں جانا ہوتا ہے، اور جب ہم اگلی کلاس میں جاتے ہیں تو پھر ایک اگلا سلیبس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس سلیبس کے مطابق ہمارا امتحان ہوتا ہے. پھر جب ہم اس کو پاس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں جاتے ہیں جس میں اس سے بھی اگلے لیول کا کورس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، مشکل چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو یہ زندگی ہے، زندگی کوئی کھیل تماشا مت سمجھیں، اس میں ہمیشہ کھیلا نہیں جا سکتا. بے شک ہم لوگ 5th جنریشن وار میں ہم سب لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم سب نے بہت اچھا کام کیا ہے، میرے سمیت، میں اپنا بھی نام لوں گی، اور مجھ سے بہت اچھا کام کرنے والے موجود ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو عملی طور پر قدم رکھنے پڑتے ہیں، عملی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، عملی طور پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کھانے کی ریسپی جو ہے وہ ہم دہراتے رہیں تو کیا وہ کھانا پک جائے گا؟ اور اس کے سارے انگریڈینٹس اگر ہم اکٹھے کر بھی لیں تو جب تک ہم اس کو پکائیں گے نہیں وہ کبھی نہیں بنے گا. اور اگر ہم سارے انگریڈینٹس کو اکٹھا کر کے چولہے پہ رکھ دیتے ہیں اور آگ نہیں جلاتے تو بھی وہ کبھی نہیں بنے گا. تو میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک وقت ہر ایک مرحلے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کے مطابق جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے، وہی اقدامات ہمیں اٹھانے ہوتے ہیں. ابھی تک ہم لوگوں نے کپتان کا ساتھ اگر سوشل میڈیا پر دیا ہے اور کچھ حد تک ہم نے عملی طور پر بھی دیا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ اگلے لیول تک پہنچ گئی ہے. تو کیا آپ پچھلی جدوجہد کو ضائع کر دیں گے اس وجہ سے کہ اگلا مرحلہ بہت مشکل ہے؟ مشکلوں سے گزریں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی. قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ سمجھ لیں آپ بھی نہ پیدا ہوتے اگر آپ کی ماں وہ درد برداشت نہ کرتی، آپ کو آپ کی پرورش میں تکلیفیں نہ اٹھاتی، تو آج آپ اتنے بڑے نہیں ہوتے. کسی کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آتی تو وہیں پہ کتے بلے کھا جاتے. تو ہر ایک نعمت جو ہوتی ہے اور ہر ایک رحمت جو ہوتی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور اس کی ذمہ داری اٹھائی جائے. اور میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ اب اس ذمہ داری کو کہ اگلے مرحلے میں جانے کا جب وقت آیا ہے تو ہمت نہیں ہارنی اور حوصلے نہیں ہارنے. جب سارے چور ڈاکو اور شر کے تمام عناصر متحد ہو سکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، تو ہم عوام، ہم پاکستانی، ہمیں کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنے مفادات کا دفاع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ چاہے وہ ہمیں کسی طرح سے بھی کرنا پڑے. آپ اپنی طاقت کو پہچانیں. یہ قوم ایک مضبوط قوم اسی وقت بنے گی جب ہر فرد اپنے حصے کا کام کرے گا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آپ سب ستارے اپنی اپنی جگہ جگمگائیں اور ہمت نہ ہاریں. ہم ہمیشہ رات نہیں رہتی، یہ کائنات کے اصول کو مت بھولیں. اور جب رات شدت اختیار کر جاتی ہے، اندھیرا شدت اختیار کر جاتا ہے، تو وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب صبح قریب ہے، اب صبح قریب ہے. تو ہمیں ہمت ہارنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ہم لوگوں کو دل ہارنا چاہیے، اور بلکہ ہمیں اب عملی طور پہ کپتان کا ساتھ دینا چاہیے. کپتان ہمارے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے اور ہم جو ہیں خود ہی اس میں
اگر دلچسپی نہیں لیتے تو آسمان سے فرشتے کبھی بھی نہیں نازل ہوتے. آسمان سے بھی فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں جو خود جدوجہد کرتے ہیں. یہ بھول جائیں کہ کوئی آسمان سے فرشتہ نازل ہوگا تب یہ جنگ جیتی جائے گی. نہیں، یہ جنگ ہمیں خود لڑنی ہے اور ہم لڑیں گے. تو میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں، لیکن ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے میں میری اس مختصر سی بات کو ہی آپ کافی جانیں. پیغام تو آپ لوگوں کو پہنچ گیا ہے. ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا. یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے. ہم لوگوں کے پاس تو گنوانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اور جس کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہ ہو اس سے زیادہ بہادر کوئی ہو نہیں سکتا. تو آپ لوگ بھی ہمت، حوصلہ اپنا دوبارہ سے اکٹھا کریں اور اس جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. ہم نے ہارنا نہیں ہے. ہر صورت میں ہم نے آخری سانس تک لڑنا ہے اور جیتنا ہے، کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. یہ ہمارے پیارے وطن کے بقا کی جنگ ہے. اس کی سالمیت کا سوال ہے. تو ہم ہمت ہار کے کیا پیغام دے رہے ہیں دشمنوں کو؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ میں کپتان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسے رب نے خود توفیق دی ہے، اتنی ہمت دی ہے، ورنہ اتنی طویل جد و جہد، اتنی قربانیاں کوئی دے نہیں سکتا. اور اللہ نے اسے چن لیا ہے اس کام کے لیے، تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے اور ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں. اور ہمیں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور اپنے حوصلے بلند کریں اور دلوں کو، اور یہ یاد رکھیں کہ ابلیس کا سب سے جو کارگر ہتھیار ہے وہ مایوسی ہے. اگر آپ مایوس ہو، اور مایوسی کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. تو آپ سوچ لیں آپ کون ہیں. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر قرآن پاک میں آپ حضرت یوسف کی پوری جد و جہد کو دیکھ لیں. اگر آپ میں سے کسی نے ڈرامہ سیریل یوسف نہیں دیکھی، اردو ڈبنگ میں یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو لگے گا نہیں کہ کیا یہ اس زمانے کی جنگ نہیں ہے. حضرت یوسف نے کیسے ہر ایک طرح کے مافیا سے جنگ لڑی، حکمت عملی سے لڑی اور پھر فزیکلی بھی لڑی. تو جب اللہ نے اپنے اصول، اپنے نبیوں، اپنے ولیوں، اپنے پیاروں کے لیے نہیں